अस्सलाम वालेकुम जी। लाहौर पाकिस्तान से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो हुई, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने इस बात को मज़ीद अब क्लियर कर दिया है, पत्थर पे लकीर हो गई है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। कैसे? अब ये यानी सुप्रीम कोर्ट पहले क्लियर कर चुकी है, उससे पहले भी क्लैरिटी थी, लेकिन ये जो फसादी शऊर है, यानी धुंध बार बार फेंकता है, खाक फेंकता है, झूठ बोलता है, फसाद करता है, अब उनके मुंह जो हैं वो चुप हैं। क्यों? मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ टेक्निकली कि अब ये क्यों मुमकिन नहीं है कि ये डेट आगे पीछे हो। इससे आगे चलते हैं जी। शाह महमूद कुरैशी का पकड़े जाना और वो जो पुलिस ने जिस तरह से मैन हैंडल किया उसे बिल्कुल ठीक किया। इस पर जो शोर मचाया जा रहा है वो अपनी यानी टेक्निकली गलत है, अखलाकी बात मैं नहीं कर रहा। ये बात कि उसको मैन हैंडल नहीं करना चाहिए था, इस तरह नहीं उठाया जाना चाहिए था, ये सारी अखलाकियात के दर्स देने वाले, जब एक आम आदमी जब रिफ्यूज़ करता है गिरफ्तारी और रेजिस्ट करता है गिरफ्तारी, और पुलिस हर वक्त दिन रात वही करती है जैसा उसने शाह महमूद कुरैशी के साथ किया, तब ये सब के सब उसको रूटीन और मामूल कह रहे होते हैं। जब अमेरिका में, बरतानिया में पुलिस किसी को रेजिस्ट यानी ड्यूटी कर, ज़ाती दुश्मनी तो नहीं होती पुलिस की, बरतानिया में जब पुलिस गिरफ्तार करने किसी को जाए और वहाँ पे कोई रेजिस्ट करे और पुलिस उसको मैन हैंडल करके उठा कर ले जाए, तो यही सारे के सारे ये तारीफ कर रहे होते हैं कि देखिए जी ये होती है कानून की हुक्मरानी। यहाँ पे एक आदमी जो रेजिस्ट कर रहा है, तमाशा कर रहा है, तकरीर कर रहा है, पुलिस क्या करे? उसको मैन हैंडल किया जाता तो ह्यूमन राइट्स इनको याद आ जाते हैं। किस कदर बड़ी मुनाफकत है, इस पर बात करते हैं। बाकी सियासी लीडर्स जो गिरफ्तार हुए हैं, जिन्होंने रेजिस्ट नहीं किया, यानी मुझे आप ये बताइए, नवाज शरीफ गिरफ्तार नहीं हुआ, शहबाज शरीफ गिरफ्तार नहीं हुआ, मरीम नवाज गिरफ्तार नहीं हुई, किसी को आपने रेजिस्ट करते हुए, पथराव करते हुए देखा? शाह महमूद कुरैशी तमाशा कर रहा था, करते ही बात उस पर। और ये जो आखिरी झूठा प्रोपेगेंडा रेगुलर मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, ये नहीं रुक रहा। और मैं आपसे गुजारिश करूं कि इसमें वो तमाम साबिक अफसरान, सिविल मिलिट्री बोथ, अच्छा अब ये सामने आके तो नहीं, इक्का दुक्का ही है जो सामने आके झूठ बोल रहे हैं, बाकी खामोश हो गए हैं, फसाद नहीं फैला रहे, इक्का दुक्का अब भी फैला रहे हैं। लेकिन अक्सरियत अब उन अफसरान की है, साबिक अफसरान की, जो रेगुलर मीडिया और बाकी इदारों में बैठकर खुद सामने नहीं आ रहे, खुद पस मंजर में हैं, फसादियों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, आगे लाके स्क्रीन पर बिठा के फसादियों को अफवाहें फराहम करते हैं, फसादियों को झूठ फराहम कर रहे हैं और फसादियों को झूठ बोलने की आज़ादी उसमें तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। ऐसे जितने भी अफसरान हैं, एक यानी मुझे बताया गया है एक सोर्स की तरफ से कि ये जो हैं सिविल मिलिट्री बोथ, ये जो पीछे बैठकर दूसरों को आगे करके फसादी प्रोपेगेंडा करवा रहे हैं, पीटीआई के सपोर्टर्स, वो वाले सपोर्टर्स जो यानी बगावत के मुर्तकिब हैं, यानी फौज पर हमले के जिन लोगों ने 9 मई को की है, वो उस गिरोह को जो सपोर्ट अफवाहें करके, उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर हो रही है, बड़ी खामोशी से हो रही है, और उन पर क्रैक डाउन आ रहा है। कब? अप्रैल में। यानी अभी उन्हें फिलहाल कुछ नहीं कहा जाएगा, डैमेज कंट्रोल यानी जिस तरह से है वो तो स्टेबिलिटी चलती रहेगी, लेकिन जो स्ट्राइक आएगी वो अप्रैल में आएगी, जब इलेक्शन, जनरल इलेक्शन भी हो चुके होंगे, असम्बलियाँ वजूद में आ चुकी होंगी, हुकूमतें बन चुकी होंगी और सेनेट के इलेक्शन भी हो चुके होंगे, उसके बाद इनकी बारी आएगी। लेकिन सबसे पहले ज़ाहिर बात करते हैं जी, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जब ये बता दिया गया है कि 8 फरवरी के दिन सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए फ़ौज मौजूद होगी, वो असिस्ट करेगी इलेक्शन कमीशन के इंतजामात को और सिविल गवर्नमेंट को, तो ये बुनियादी तौर पे वो फसादी मंसूबा जो रिजवान रज़ी सामने लेकर आए कि 8 फरवरी को किस तरह से प्लान हुआ है, 5 अरब बाहर से आया है और किस तरह से 1700 लोगों के करीब लोगों को एम्प्लॉय कर लिया गया है 8 फरवरी को, जिनमें औरतें बच्चे तक इस्तेमाल ये लोग करते हैं। फसाद की वो वीडियोस बनानी है, अपलोड करनी है ताकि इलेक्शंस को कंट्रोवर्शियल किया जाए, उसके बाद ये अदालत में जाएंगे हम ख्याल लोगों के पास और उनसे कहेंगे इलेक्शन को कालादम करार दे दिया जाए। उस फसादी मंसूबे को रिजवान रज़ी ने ज़ाहिर है कि उसका इंकशाफ किया। तो इस तरह के सारे फसादी अब उनका, आप यूँ कहिए, उनको टकरने के लिए, उनको काबू में लाने के लिए फ़ौज जब मैदान में आ जाती है तो फाइनल रेगुलेटर, तो अब आपको तशवीश की ज़रूरत नहीं रहती। अच्छा, 8 फरवरी को जब ये ऐलान हो गया है फ़ौज की तरफ से, इसका मतलब क्या है, इसको ज़रा थोड़ा समझ लीजिए। फ़ौज की ये उनकी ज़िम्मेदारियों में शामिल नहीं है कि वो इलेक्शन की सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। ज़ाहिर है कि वो एक 24 घंटे मुतहरक इदारा है, उनके अफसरों, उनके जवानों की ड्यूटीज़ हर वक्त लगी होती हैं, वो अपने अपने कामों पे वो मसरूफ़ होते हैं। तो जब आपने इस तरह की एडिशनल उनको जॉब देनी होती है जिसकी वो हामी भर लें, तो इसका मतलब फिर ये है कि उन्होंने अपने रेगुलर ट्रूप्स को, जवानों को, अफसरों को, उनकी जो
جو ان کی ریگولر ڈیوٹیز ہیں ان سے پل آؤٹ کرنا ہے, نکالنا ہے, اور پل آؤٹ کر کے ان کی خدمات جو ہے وہ انہوں نے پولنگ سٹیشنز پر یا جو بھی جس مقصد ان کے حوالے کیا جائے انہوں نے وہاں پہ ڈیوٹیاں لگانی ہیں. اچھا, اب اس میں ایک بہت بڑا آپریشنل, یعنی اس کے لیے یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے, اس میں لاجسٹکس انوالو ہوتی ہیں, یہ کوئی دنوں گھنٹوں کی تیاری نہیں ہوتی, ہفتوں اور مہینوں اس پہ لگتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے کون سے ٹروپس پل آؤٹ کرنے ہیں, ان کی ریپلیسمنٹ کیا کرنی ہے, وہاں پہ کیا بندوبست ہوگا, کس افسر کو بلانا ہے, کس کی چھٹی منسوخ کرنی ہے, کس کو یعنی کن جوانوں کی چھٹیاں منسوخ کرنی ہیں, وہ ایک پورا شیڈیول ہوتا ہے, وہ بہت لمبا چوڑا کام ہوتا ہے یہ. اس کے بعد ان کو نکال کے آپ نے 8 فروری ایک دم وہ کہاں سے آسمانوں سے تو نہیں آ جائیں گے نا, پہنچیں گے نا کہ ٹرانسپورٹ کے ذریعے وہاں, پھر انہوں نے واپس جانا ہے, پھر انہوں نے رہنا ہے, تو یہ ایک لمبی چوڑا. تو 8 فروری پہ جب یہ مہر لگ گئی ہے کہ فوج نے یہ سیکورٹی دینی ہے, تو اس کا مطلب اس کی تیاری آج سے پہلے سے شروع ہو چکی ہے, اور وہ انتظام کرنے کے بعد اطمینان کے بعد انہوں نے یہ حامی بھری ہے, ادروائز وہ یہ حامی کبھی نہ بھرتے. تو یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا کہ آپ اس کو 8 سے 10 پہ لے جائیں یا 12 پہ لے جائیں یا 3 ہفتے بعد لے جائیں, یہی تیاریاں دوبارہ سے کرنا, یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا. سو یہ ایک وہ ہو گیا. شاہ محمود قریشی کے حوالے سے میں آپ سے گزارش کر دیتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی, دیکھیں میڈیکل ایمبولینس کا بھی اگر سٹاف آئے گا نا کسی مریض کو اٹھانے کے لیے, اور مریض اگر ریزسٹ کرے گا, نشے کا مریض مثال کے طور پہ, خودکشی پہ آمادہ کوئی پاگل, تو وہ جو میڈیکل کا سٹاف آیا ہوگا وہ بھی مین ہینڈل کر کے اس کو اٹھا کے لے کے جائے گا. پولیس جب کسی کو گرفتار کرنے آئی ہے, یونیفارم میں آئی ہے, اغوا کرنے تو نہیں آئے, یونیفارم میں آفیشیل کیپیسٹی میں جب وہ گرفتار کرنے اریسٹ کرنے آئی ہے, وہ ایک دفعہ بتائے گی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں. جو شخص اس گرفتاری کو ریزسٹ کرے گا, تماشا کرے گا, تقریر کرے گا, پولیس اس کو مین ہینڈل ہی کرے گی, جیسے وہ ہر کسی کو کرتی ہے, جیسے دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے. اچھا, یہ شور مچانا کہ سابق وزیر خارجہ تھا, MNA تھا, زیادتی ہو گئی, اس کو یہ زیادہ نالائق ہے, اس کو معلوم نہیں تھا کہ پولیس والے کی کوئی ذاتی دشمنی اس سے نہیں تھی, وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا. تم عزت سے گرفتاری دو, وقار سے چلے جاؤ, جو آپ نے کہنا ہے آگے عدالت میں کہو, جو بھی سیاسی لڑائی لڑنی لڑو, اس موقع پر تماشا کرنے کا یعنی نتیجہ مقصد اس کے علاوہ کیا ہے کہ وہ تماشا ڈسکس ہو, ڈیبیٹ ہو, ایک اور تماشا وہ. اور حالت یہ ہے انقلابی بننے والے کی جو پولیس اریسٹ کو ریزسٹ کر رہا ہے, حالت یہ ہے کہ عدالت میں جا کر رو رہا ہے. نواز شریف تو ایک بہت بڑی بات ہے, میں آپ کیا اس کی مثال دوں کہ اس کو آپ نے کبھی روتے ہوئے دیکھا, کبھی مریم نواز کو آپ نے روتے ہوئے دیکھا, رانا ثناء اللہ کو روتے ہوئے دیکھا, نون لیگ کے لوگوں پہ, پیپلز پارٹی کے لوگوں کو آپ نے کبھی روتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ اندازہ لگا لیجئے. یہ ان کی حقیقت ہے. دوسروں کے بچوں کو کہتے ہیں پولیس کی گاڑیوں پہ پیٹرول بموں سے حملے کر جاؤ, زندگی کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, جان دے دو. دوسروں کے بچوں کو. خود ایک انقلابی تقریر کی, اگر انہوں نے ہلکا سا میں نے ہینڈل کیا تو اگلے دن عدالت میں رو رہا کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی. یہ ہیں ان کی حقیقتیں. جھوٹ, ریگولر میڈیا پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں. ایک جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ جی وہ ابھی میں سن رہا تھا کہیں, تو ایک تجزیہ فروش ہے کہ نواز شریف نے قومی اسمبلی میں ایک دفعہ تقریر کی اور بے نظیر وہ نازیبہ الفاظ سن کے اپنے چیمبر میں جا کر رو پڑی. بے نظیر بھٹو شہید بہت سالڈ اعصاب کی خاتون تھی. وہ PTI کا یہ فسادی شعور نہیں تھا جو روتا ہے, پہلے تیرا باپ بھی دے گا آزادی, بعد میں دوڑیں. وہ محترمہ بے نظیر بھٹو ایک ٹھوس خاتون تھی. وہ جس واقعے کا ذکر ہے وہ شیخ رشید بد زبان آدمی تھا جس نے نہایت گھٹیا الفاظ استعمال کیے تھے. بے نظیر بھٹو شہید افسردہ ہوئی تھی, اس پہ یہ حقیقت ہے. شیخ رشید جو ان کا ساتھی ہے PTI کا, اس کے الفاظ کو اٹھا کے نواز شریف پہ ڈالا ہوا ہے اور ریگولر میڈیا پہ بیٹھ کے بھونک رہا ہے, اور ساتھ 2 اور بیٹھے انالسٹ, وہ بھی ایسے کر کے. یہ ہیں وہ لوگ جن کو اسکرین پر بٹھا کے باقاعدہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. یہاں پہ وہ سارے کے سارے لوگ ہیں جو پیچھے چھپے میں ایسے لوگوں کو سامنے کر کے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جھوٹ کو, ان کی لسٹیں بنی. میں آپ سے گزارش کروں کہ ڈٹائی سے جھوٹ بولا جاتا ہے. سو یہ سفید جھوٹ کو اریسٹ جب تک نہیں کریں گے یہ باز نہیں آئیں گے, اور اس سے مکالمہ ممکن نہیں ہے اس شعور سے. یہ قانون کی حکمرانی ہی ہے جو ان کو خاموش کروائے گی. اور میں آپ سے یہ ختم کرنے سے پہلے آخری بات کروں. دیکھیں, یہ کہنا کہ این لیگ میں جب 4-5 دن سے وہاں جا رہا ہوں, میں ماڈل ٹاؤن میں بیٹھ کے آبزرو کر رہا ہوں ایز این آبزرور, بہت پروفیشنلی وہ لوگ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں, بہت سنجیدہ وہاں ڈیبیٹس ہو رہی ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہاں جب آپ جاتے ہیں تو میاں نواز شریف ہوں یا وہ خود بہت ہی اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں, مریم نواز شریف ہوں, ظاہر ہے انہی کی صاحبزادی ہیں, یا باقی جیسا میں نے پہلے گزارش کی شہباز شریف صاحب ملے یا حمزہ شہباز صاحب ملے, اخلاق ان کا ایک ہے پورے خاندان کا. تو میں آپ کو اتنا ضرور بتا دیتا ہوں, باقی میں نے ان کی تیاریاں دیکھی ہیں. مطلب ہے کہ وہ جس طرح لوگ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں, کیس لڑتے ہیں کہ ان کو ٹکٹ دیا جائے, اس میں ایک اچھی بات میں نے یہ دیکھی, بار بار لوگوں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں ٹکٹ دیجئے, ہماری یہ خدمات ہیں, لیکن اگر آپ ٹکٹ ہمیں نہ بھی ملا تو ہم پارٹی کے وفادار تھے, وفادار رہیں گے. یہ مجھے بہت اچھی بات لگی.
اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے کھانے کی میز پر بیٹھنے کا اتفاق ہوا، جیسا کہ وہ میں نے آپ سے گزارش کی، تو سلام دعا بھی ظاہر ہے، میاں نواز شریف ہوں یا محترمہ مریم نواز صاحبہ ہوں، صاحب مطلب ہے موقع ملا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ملاقات ہوئی اور بڑی کوئی بات، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سلام دعا کا موقع ملا، کرٹسی مطلب ایک ہوتی ہے، اکٹھے بیٹھ کے ایک ہی ٹیبل پہ کھانا کھانے کا اتفاق ہوا. تو کل بھی میں خاص طور پہ نوٹ کر رہا تھا کہ ہم اکٹھے بیٹھے تھے ٹیبل پہ، تو سامنے یعنی ادھر میاں نواز شریف صاحب تھے، ان کے ساتھ حمزہ شہباز صاحب تھے، حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ مریم نواز صاحبہ تھیں. تو یعنی میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے بیچ میں حمزہ شہباز صاحب تھے، اور نہایت خوش اخلاقی، نہایت محبت، نہایت اخلاق سے باتیں ہو رہی تھیں، اور وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور بہن بھائیوں کی جو چھوٹی موٹی چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے کھانے کے اوپر کہ تم کم کھا رہے ہو، مطلب اس طرح کی باتیں. تو دور دور تک کوئی ناگواری کا کوئی اس طرح کی بات، ہنسی کھیل. میاں صاحب ویسے بھی اس طرح کے موقع پہ یعنی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ لائٹ موضوعات پر گفتگو کریں، جو وہ کرتے رہے. اور ان کا گلا بہت شدید یعنی خراب ہے کچھ دنوں سے، اس کے باوجود وہ 11 10 گھنٹے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. اور یہاں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک سیریس پروفیشنل اگر اس طبیعت کے ساتھ بھی بیٹھا مستقل کام کر رہا ہے، کہ ان کے ساتھ کام کرنے والا اسٹاف تھک چکا ہے، لیکن آخری امیدوار یعنی جس نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، وہ بھی جب تک انٹرویو نہیں اس نے دیا، جو خود بیٹھ کے میاں نواز شریف نے نہیں سنا، وہ مستقل کام کرتے رہے اور کر رہے ہیں. اس سے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ بھائی الیکشن بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. سو یہ جھوٹا پروپیگنڈا، یہ فالس نیریٹو، یہ فسادی شعور تو ظاہر ہے کہ باز نہیں آئے گا، لیکن ان کے خلاف کارروائی قانون کی حکمرانی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایوں، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.